السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ انشاءاللہ آج ہم اس کی اہمیت جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز دین کا بہت اہم ستون ہے۔ نماز وہ چیز ہے جو انسان کو شرک اور کفر سے دور کرتی ہے۔ نماز وہ خوبصورت چیز ہے جو ہمیں ہمارے رب سے جوڑتی ہے، جو پریشان دلوں کو سکون پہنچاتی ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کیا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ ہماری 5 وقت کی نمازوں کا اجر 50 نمازوں کا لکھا جاتا ہے۔ نماز ہمیں شکر گزاری سکھاتی ہے۔ نماز کا سجدہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر نہ ہوتا تو انسان اپنے گناہوں کے دکھ کی وجہ سے ہلاک کر لیتا خود کو۔ سجدے میں ہم اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ دن میں 5 وقت نماز ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم اس اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جو ہمیشہ رہنے والا ہے، جس کے پاس ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ باقی ساری دنیا کی چیزیں، خود دنیا فنا ہونے والی ہے۔ نماز وہ چیز ہے جس میں مومن کی کامیابی ہے، اور یہ ادا نہ کی جائے تو اس کی پکڑ ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کبھی نہ چھوڑنا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ فرمایا نماز کھڑے ہو کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، لیکن چھوڑنا نہیں ہے کسی حال میں۔ صحابہ جنگ کے میدان میں بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عذر پیش کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اندھا ہوں، بوڑھا ہوں، مسجد میرے گھر سے دور ہے اور مجھے لانے والا بھی کوئی نہیں، کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں پہنچتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ کو مسجد آنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ بوڑھے تھے، اندھے تھے، ہڈیاں کمزور ہو چکی تھی، مسجد دور تھی، راستے میں درخت اور جھاڑیاں تھی، وہ گر سکتے تھے، لانے لے جانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ مدینہ کیونکہ اس وقت بہت کم آبادی تھی، آلموسٹ ایریا جنگل تھا، بھیڑیے جانور آسانی سے کسی کو شکار بنا لیتے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ فرض نماز کو مسجد میں ادا کرنا ہر مومن مرد پر فرض ہے۔ سب سے پہلا سوال جو قیامت کے دن کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز اچھی اس کے سارے اعمال اچھے، اور جس کی نماز نہیں ٹھیک اس کے باقی اعمال بھی نہیں ٹھیک۔ ٹھیک نہیں ہے سے مراد ہے کہ پڑھی تھی لیکن ٹھیک نہیں تھی، اور ان کا کیا جنہوں نے پڑھی ہی نہیں۔ قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کی شفاعت کے لیے دعا کریں گے تب وہ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ جب ہم دنیا میں نماز پڑھتے وقت وضو کرتے ہیں تو وضو کے اعضاء اس دن چمک رہے ہوں گے، اور اس چمک سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانیں گے۔ جب ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، وضو ہی نہیں کرتے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام عمر نماز پڑھی اور صحابی کو بھی پڑھائی اور اپنی امت کے لیے بھی یہی کہا۔ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں بھائی
ہم تو اللہ کے قریب ہیں، ہم اچھے انسان ہیں، ہم صدقہ خیرات کریں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، باقی سارے اعمال کریں گے، اور اللہ ہم سے خوش ہو کر ہمیں نماز کا سوال نہیں کریں گے، تو پتہ نہیں ہم کون سے دین کو فالو کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے تو یہ نہیں سکھایا۔ باقی سارے اعمال سیکنڈری ہے، لیکن سب سے پہلے نماز ہی کا سوال ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اوپر سے دوزخیوں کو سوال کیا جائے گا کہ تم نے ایسا کیا کیا کہ تم جہنم میں ہو، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز وہ فرسٹ سٹیپ ہے جو ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ ہر آدم کی اولاد گناہ کرتی ہے۔ اگر آپ سے کوئی بھی گناہ ہو رہا ہے تو دین دا آنسر از نماز۔ نماز پڑھیں، ڈونٹ ویٹ فار اٹ۔ یہ مت سوچیں کہ پہلے گناہ چھوڑیں گے پھر نماز پڑھیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ گناہ کو چھوڑنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی طاقت نماز پڑھیں گے تو اللہ عطا کریں گے۔ یہاں تک کہ نماز پڑھنے کی طاقت بھی ہمیں نماز ہی میں مانگنی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اگلی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ ہماری یہ نماز کی دعا کی قبولیت اگلی نماز ہے۔ اینڈ اوائڈ ججنگ ادرس کہ دیکھو نماز بھی پڑھ رہا ہے اور گناہ بھی کر رہا ہے۔ جو بھی انسان جو بھی گناہ کر رہا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کو جج کرنے والے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ کریں گے جج۔ وہ بندہ گناہ کر رہا ہے لیکن نماز چھوڑنے کا گناہ تو نہیں کر رہا نا۔ نماز چھوڑنا از اے کبیرہ گناہ، اٹس اے میجر سن۔ یہ بات کہ نمازی ہو کے تم نے ایسا کام کیا، یہ غلط ہے۔ ایک نمازی بھی انسان ہے، آدم کی اولاد ہے، غلطی کرتا ہے، اس کے اندر بھی نفس الامارہ ہے، اس کو بھی شیطان کے وسوسے آتے ہیں۔ ہم میں اور ایک نمازی میں فرق یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے، اور ہم بس دینی لوگوں کی باتوں پر جج کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بہترین اعمال کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا۔ بے شک دنیا میں کئی خوبصورت اعمال ہے جو رب کو پسندیدہ ہے، جیسے لوگوں کی خدمت کرنا، اچھا سلوک کرنا، صدقہ خیرات کرنا وغیرہ، لیکن سب سے افضل، والدین کی خدمت سے بھی افضل، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا ہے، اور پھر والدین کی خدمت آتی ہے۔ نماز ہمارا سٹریس ریلیف کرتی ہے۔ جو بھی پریشانی ہے اللہ سے بیان کرنی ہے اور فری ہو جانا ہے۔ نیور تھنک کہ میں اگلی نماز پڑھوں گی یا میں اگلی نماز پڑھوں گا، بیکاز یہ شاید ہماری آخری نماز ہو سکتی ہے، اور اگلی نماز شاید ہماری نماز جنازہ ہو۔ ایک آدمی تھا، وہ رات میں آفس سے اپنے گھر جا رہا تھا، اور جیسے اس کے محلے کے نزدیک گیا تو اسے ایمبولینس، پولیس وین کی سائرن سنائی دی۔ پریشان ہو گیا، اور نزدیک گیا تو دیکھتا ہے کہ بہت لوگ جمع ہوئے ہیں، اور پریشان ہوا، تو پریشانی میں اپنے گھر کی طرف دوڑا تو دیکھتا ہے کہ اس کا پورا گھر جل چکا ہے۔ اس میں جو اس کی فیملی تھی، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے ماں باپ، سارے مر چکے ہیں، اور اس کی جو بھی پراپرٹی، ویلتھ، مال جو بھی تھا، سب کچھ جل چکا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے اس کے درد کو محسوس کریں، اس کے سچویشن کو سمجھیں، اور خود کو اس کی جگہ پر رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حالت اس بندے کی ہے کہ جس نے اپنی عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی۔ It's as if he lost his whole family, wealth and everything he had۔ چاہے زندگی میں جتنی بھی نماز چھوٹی ہے، لیکن اگلی نماز نہیں چھوڑنی۔
یہ سوال آتا ہے کہ یار اب کیا فائدہ، ساری زندگی تو میں نے نماز نہیں پڑھی، یہ وسوسہ، اگنور اٹ۔ یہ بھی خیال آتا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ اچانک مولوی ہو گیا۔ مائنڈ نہ کریں ان کی باتوں کو، کیونکہ نماز ہم صرف اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے لیے نہیں۔ اگر کوئی اور نماز پڑھ رہا ہے اور اسے دیکھ کر آپ کو انسپریشن مل رہی ہے کہ آپ بھی نماز پڑھیں، تو یہ نہ سوچیں کہ یار کہیں وہ یہ نہ سوچنے لگ جائے کہ میں نے اس کو دیکھ کر نماز پڑھنا سٹارٹ کیا ہے، بلکہ اٹس گریٹ کہ آپ اس کو دیکھ کر انسپائرڈ ہو رہے ہیں اور ایک ریمائنڈر مل رہا ہے آپ کو۔ ہم نماز اس ایم کے ساتھ پڑھنا ہے، ہمیں نماز اس ایم کے ساتھ پڑھنی ہے کہ جب موت آئے تو خوشی ملے کہ جس کے یہاں میں نے ساری زندگی اپنا سر جھکایا، میری اب اس سے ملاقات ہونے والی ہے۔ نماز کے اسپریچول بینیفٹس کے ساتھ ہیلتھ بینیفٹس تو امینس ہیں ہی۔ اٹ امپرووز ڈائجیشن، بلڈ سرکولیشن، ریسپریٹری سسٹم، فلیکسیبلٹی، بون ہیلتھ اینڈ واٹ ناٹ۔ دنیا میں اگر کوئی چیز ہمیں فائدہ دے تو اگر ہمیں وہ پسند نہیں تو بھی ہم اسے فالو کرتے ہیں، جیسے اسکول جانا، کالج، یونیورسٹی جانا، گھر کے کام کرنا، کوئی کورس کرنا، باہر کا کام کرنا۔ اسٹریسفل ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں، ہمیں پسند نہیں ہو سکتا ہے پھر بھی ہم کرتے ہیں، بیکاز اس کے بینیفٹس زیادہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اسٹارٹنگ میں ہمارا دل نہیں لگ رہا نماز پڑھنے کا، پھر بھی ہم نے نماز پڑھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بینیفٹ صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں کئی زیادہ ہیں۔ ترجمہ پڑھیں کہ ہم نماز میں پڑھتے کیا ہے۔ You'll fall in love with reading نماز and trust me it's a beautiful feeling which can't be explained but only be felt۔ جزاک اللہ خیر for listening۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ہدایت اور رہنمائی فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔